السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں سلطان باہو والوں کا مرید ہوں اور آپ کے درس وغیرہ سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آیا۔ ہمارے پیر صاحب نے اپنے ڈیرہ پر کثیر تعداد میں گھوڑے پال رکھے ہیں اور وہ مریدوں کو بھی امانتاً پالنے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر پال رکھے ہیں۔ کیا ہم پیروں کا گھوڑا امانتاً ثواب سمجھ کر پال سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو بھائی پہلی چیز یہ ہے پیارے بھائی، دنیا کے سب سے بڑے پیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ باقی ہر پیر کو قرآن و سنت کے دائرے میں پرکھنا ہوگا۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ یہ پیر صاحب جن کے مرید ہیں حضرت سلطان باہو، وہ نیک آدمی تھے، وہ ان فضولیات سے کوسوں دور تھے۔ یہ سب ان کے اپنے کھانے پینے کے چکر ہیں، ورنہ حضرت سلطان باہو رحمہ اللہ وہ یقیناً یہ کام نہ کیے کرتے تھے، یہ ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ اور یہی مریدین آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ آپ اشتہار اٹھائیں مور اور کتے پالتے تھے، جب لوگوں نے ملامت کی تو انہوں نے اپنی اشتہا کو پورا کرنے کے لیے گھوڑے رکھنے شروع کر دیے اور یہ گھوڑوں کو میلے میں لے جا کر ڈانس کراتے ہیں، چپلی کراتے ہیں، پولو کے لیے رکھتے ہیں، اپنی دنیاوی واہ واہ کے لیے، عزت کے لیے، صرف اپنی ہوس اور اپنے دنیاوی جاہ و جلال کے لیے یہ گھوڑے پالتے ہیں۔ ورنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو تہجد بھی ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں 87 تقریباً جنگیں لڑی، تو جہاد کرنا بھی آپ کی سنت ہے، بکریاں پالنا بھی آپ کی سنت ہے، تیر و تلوار بھی امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اور گھوڑا اس وقت موجود تھا لیکن پھر بھی آپ نے گدھے کی سواری کی، تو گدھے کی سواری بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا بھی سنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری سنتوں کو چھوڑ کر ان کو صرف یہ کھانے پینے والی سنتیں اور اپنی شہوت پوری کرنے والی اس قسم کی سنتیں یاد ہیں، ورنہ گدھے پر بھی یہ سواری کریں، غریب کی مدد بھی کریں اور باقی بھی کام کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں سے بچیں، اس کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کاموں کے اندر جو آدمی لگتا ہے اس میں وقت کا ضیاع ہے، اور قیامت کے دن جو سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال اسپیشل طور پر وہ وقت کے بارے میں ہوگا کہ آپ نے اپنی عمر کس چیز میں گزاری، وقت آپ نے کہاں استعمال کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر اللہ نے اس کو دی اور اس نے اپنی زندگی میں اچھے عمل کیے۔ پھر صحابی نے پوچھا ای الناس شر، یا رسول اللہ سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے عمر تو بہت دی لیکن وسع عملہ، اس نے فضولیات میں اپنی عمر کو ضائع کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو عمر ہے اور یہ جو وقت ہے یہ کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور جب اس کی واپسی کوئی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، ورنہ ایسا نہ ہو پھر تم روتے رہو، تمہارا دل بھی کرے کہ ہم نیک اعمال کریں اور مرتے وقت تم کہہ رہے ہو کہ ارجعونی ارجعونی، اے فرشتوں میری روح کو لوٹاؤ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں پیچھے جا کر دوبارہ نیک عمل کروں، ان فضولیات سے بچ کر آؤں۔ تو اس لیے اس میں وقت کا ضیاع ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ مسلمان کبھی بھی اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، اور اس میں کئی گھنٹے، کئی دن، کئی مہینے اور سال پورے سارے ضائع ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گھوڑے پالنے کا شوق ہے، پھر اس کو چپلی وغیرہ میں بھگانا اور یہ قلعے وغیرہ اکھیڑنا، اس میں مال کا ضیاع ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے ماں کی نافرمانیوں سے تمہیں منع کیا، اور آگے بہت سی چیزیں ارشاد فرما کر آخر میں فرمایا وَكُرِهَ لَكُمْ إِضَاعَةُ الْمَالِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو اس لیے مال کو ضائع کرنا، حلال مال کو ضائع کرنا، یہ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے، خصوصاً اس ملک پاکستان کے اندر جہاں پر 50% غربت ہے۔ یہاں لوگ لاکھوں روپے جانوروں پر خرچ کرتے ہیں لیکن غریب اپنے گردے بیچنے کے لیے خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے بچیں، اس میں آپ اپنا حلال مال ضائع نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے
اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے سورہ النحل کی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقھا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ کانت آمنۃ، وہ بڑے امن سے زندگی گزار رہی تھی، اطمینان کے ساتھ، لیکن یاتیہا رزقھا من کل مکان، ہر جانب سے رزق کی فراوانیاں تھی، ہر طرف سے مال تھا، پیسہ تھا، عزت تھی، ان کی جاہ و جلال تھی، لیکن فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا، اس مال پیسے کا ضیاع کیا جب، اور انہوں نے عیش و عشرت میں اور عیاشی میں اور فضول چیزوں میں جب لگانا شروع کیا، پھر فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک کا لباس مسلط کر دیا، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ان کو مال دیا، پھر ان کی عیاشی کی وجہ سے وہ سب کچھ لے لیا، اس میں ہماری غلطی کوئی نہیں، بلکہ بما کانوا یصنعون، باسببیہ ہے کہ ان کے اپنے کرتوت ایسے تھے، ان کے کام ایسے تھے۔ اس لیے عیاشی کا نتیجہ میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے، اور مشہور کہاوت ہے، بزرگ اکثر کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ چور جو ہیں پرانے دوروں میں سن لگاتے تھے، دیواریں کھود کر وہاں سے گھروں میں داخل ہوتے تھے، لیکن جس گھر میں گھوڑا ہوتا تو وہاں پر سے چور بھی گزر جاتے تھے کہ یہاں پر گھوڑا، اس میں کیا چھوڑا ہوگا، یعنی گھوڑے پر خرچ ہی خرچ ہے، بہت زیادہ خرچ ہے، اور اس کی آمد بالکل زیرو ہے، اور نتیجہ یہ نکلے گا جب انکم نہ ہو اور خرچ ہی خرچ ہوں، خرچ ہی خرچ ہوں، اور انکم کچھ نہ ہو، تو پھر اس کا نتیجہ افلاس، غربت، تنگ دستی، یہ چیزیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر مال کا ضیاع ہے، ان چیزوں سے بچے۔ شریعت کے اندر جو گھوڑا جائز تھا وہ صرف جہاد کے لیے تھا یا سواری کے لیے اس کی گنجائش تھی، یہاں اپنے شوق پورے کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگانا یہ بالکل فضول خرچی ہے، اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے دن اس مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ پھر یہ میلے جہاں لگتے ہیں عموماً گھوڑے بھگائے جاتے ہیں میلوں میں، بازاروں میں، اور اللہ رب العزت کے نزدیک ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بری جو جگہ لگتی ہیں وہ یہ بازار ہیں، یہ میلے ہیں، اور احب البلاد الی اللہ مساجد، و اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب میلے کی طرف انہوں نے دعوت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ وہ بظاہر بالکل تندرست تھے، لیکن انہوں نے توریہ کیا، بظاہر جھوٹ لگتا تھا لیکن انہوں نے توریہ کیا کہ میں بیمار ہوں روحانی طور پر، کہ اس قسم کی گندی محفلوں میں نہیں جایا کرتا۔ تو اس لیے میلے اور یہ جشن اور اس طرح کی فضولیات یہ فرعون کی سنت ہے، ورنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کے شوق پورے نہیں کیے جاتے تھے۔ وہاں پر اگر گھوڑوں کی ریس ہوتی بھی تھی تو وہ صرف اس لیے تھی کہ وہ جہاد کے آلات تھے، تاکہ وقت پر اس کی پریکٹس ہو پورے طور پر۔ آج تو یہ گھوڑے بھگاتے ہیں صرف اور صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، آج گھوڑوں کی جگہ ٹینک ہیں، ان کو بھگائیں، بالکل سنت پر عمل ہوگا۔ تو اس لیے یہ اعلانیہ گناہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ ہر میری امت کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کی معافی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر اسراف ہے، اور لا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال اللہ کا ہے، جو اللہ دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، تو فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور مال واپسی کا تقاضا ہوتا ہے۔ لیکن لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اس مال پر شکر کرو گے، تکبر نہ کرو گے، اتراؤ گے نہیں، نمود و نمائش نہ ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے خوش ہوں گے، خلق خدا کی خدمت کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، پھر اللہ مزید دیں گے۔ اور تجربہ بھی ہے، جن لوگوں نے اپنا مال پیسہ مساجد پر لگایا، مدارس پر لگایا، غریبوں پر لگایا، بیواؤں پر، یتیم بچیوں پر لگایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے بہت زیادہ دیا۔ اور جنہوں نے گھوڑوں کے اندر، فضول چیزوں کے اندر، مرغ کے اندر، کتوں کے اندر پیسے ضائع کیے، تو پھر اور ساری مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی اولاد وہ سڑک پر پھر بھیک مانگنے کے قابل بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے۔ تو اس لیے یہ اسراف ہے، اور اسراف ہر وہ چیز ہے کہ جو دینی اور دنیاوی جہاں پر کوئی فائدہ نہ ہو وہ اسراف ہے۔ اب یہ قلعے اکھیڑنا، اس میں کون سا دینی فائدہ ہے،
کون سا اسلام فتح ہوتا ہے یہ قلعہ اکھاڑنے سے، یا اس طرح میلوں کے اندر جا کر گھوڑے کو نچوانے سے، یا اس طرح اپنی عزت کے لیے رکھنے سے؟ اس میں دنیا کا کون سا فائدہ ہے؟ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ واہ واہ ہو گئی، بس واہ واہ لوگ خوش ہو گئے۔ تو اس لیے نہ اس میں دینی فائدہ ہے اور نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، اسراف ہے، اس سے آپ بچیں۔ اس میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جو آدمی اسراف کرتا ہے پھر اللہ اسے پسند نہیں کرتے، اور ظاہری بات ہے جسے اللہ نفرت کرے پھر اس بندے کا کیا حال ہوگا۔ اور اسی طرح یہ چیز نمود و نمائش تکبر کا ذریعہ بنتی ہے، اور من تکبر وضعہ اللہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو آدمی عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے عزتیں دیتے ہیں۔ جب آدمی گھوڑے پر بیٹھ کر اور قلعہ اکھیڑتا ہے، اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ فَهُوَ فِي عَيْنِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، اپنی نظر میں وہ بہت بڑا ہوتا ہے، چند واہ واہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن عام لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ اسے حقیر بنا دیتے ہیں۔ اور جب آدمی عاجزی کرتا ہے فَهُوَ فِي عَيْنِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرٌ، اپنی نظر میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے، لیکن اللہ اسے لوگوں کی نظر میں عزت دار بنا دیتے ہیں۔ اور لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلیں، فرمانے خداوندی ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلیں۔ تو گھوڑے پر بیٹھنے والے سینہ اپنا چوڑا کر کے اور یہ بالکل اس طرح اکڑ کر لوگوں کے سامنے، تو میرے بھائیو بالکل خلاف شرع، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ تو باقی دنیا کی عزت واہ واہ چند لوگ اگر کر بھی دیں تو یہ دنیا بھی عارضی ہے، عزت بھی عارضی ہے، اصل عزت آخرت کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا۔ تو دنیاوی تعلقات یہ واہ واہ یہ یہیں رہ جائے گی۔ اگر دنیا میں یہ تعلقات قائم آتے تو افغانستان کا صدر وہ جب گیا تو کسی نے اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ اس کے تعلق جو بائیڈن کے ساتھ تھے، اور پوری نیٹو کے ساتھ جس کے تعلقات تھے، پوری دنیا کے بڑے بڑے وزراء کے ساتھ جب وہ گیا تو کوئی اس کا جاتے ہوئے دیکھ بھی نہ سکا، کوئی آنکھ اس کے لیے نم نہ ہوئی۔ تو اس لیے دنیا کے تعلقات یہ سب فضول ہیں۔ اور آخرت کے اندر بھی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ قیامت کے دن آدمی کا بھائی دوسرے بھائی سے بھاگے گا، اس کی ماں بھی، باپ بھی، بیوی بھی، بچے بھی، ہر آدمی ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اس لیے یہ تعلقات دنیا میں اور آخرت میں کچھ نہیں، اپنے اعمال، اپنا عقیدہ، اپنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو کام کیا ہوگا وہ کام آئے گا۔ تو اس لیے کہیں پر تو حضرت بلال کے جوتوں کی آواز اللہ جنت میں پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ غریب آدمی ہے، بظاہر غلام بھی ہے، شکل و صورت بھی بظاہر جس کو حسن کہتے ہیں وہ چیز نہیں، لیکن ابو جہل جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، آج اس کے گھر کی جگہ واش روم بنے ہیں، اور صدیق و عمر کے گھر کی جگہ اللہ نے مسجد میں تبدیل کر دی۔ اب حضرت صدیق و عمر کے گھروں کو لوگ مسجد کی وجہ سے قیامت تک عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جہاں پر ابو جہل کی رہائشیں تھیں وہاں پر وہ جگہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ذلت میں بدل دی۔ تو اس لیے اس چیز سے بچیں۔ اس پر پھر مزید یہ ہے کہ جانوروں پر ظلم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا، اس کو عذاب دیا گیا کہ وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، وہ بلی کو باندھ کر رکھتی تھی، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں باندھ دیا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا گزرا اور اس کے منہ پر داغ تھا، ایک نشان تھا چوٹ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اسے داغا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں پر رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں پر کھڑے ہو کر گپ شپ نہ لگاؤ، اسے ممبر نہ بناؤ۔ پورا چیپٹر اور باب ہے حدیث شریف کے اندر ابو داود میں کہ جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں چپلی پر بے زبان گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو بھگا بھگا کر بیچارے کو پسینے سے شرابور ہوتا ہے، سانس اس کا لینا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر یہ کھڑے ہوتے ہیں ممبر بنا کر اور لوگوں سے
داد وصول کرتے ہیں، شاباش وصول کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جانور پر مشقت کرے گا قیامت کے دن اس پر مشقت ہوگی، قیامت کے دن اسے حساب دینا ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو اپنے اونٹ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے اونٹ، میری اللہ سے شکایت نہ کرنا، میں تمہیں طاقت سے زیادہ بوجھ تم پر نہیں ڈالتا۔ تو اس لیے بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آپ نے فرمایا اس پر سواری کرو، اور سواری بھی اس حال میں اس سے اتر جاؤ کہ مزید وہ جانور سواری کے قابل ہو، یعنی گھوڑا یا کوئی بھی جانور ہے وہ ابھی تھکا نہ ہو، ابھی وہ آپ کو مزید اٹھا سکتا ہو، ابھی اس کے اندر ہمت اور طاقت ہو، آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ خوشی خوشی میں ہو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن چپلی کے اندر قلعہ اکھاڑنے کے لیے او بیچارے جانور کو بھگا بھگا کر بے زبان کو پسینے سے شرابور اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اتنا وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ گھوڑے گر جاتے ہیں، پھر گر کر بعض بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعض مر بھی جاتے ہیں، اور ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر حضرت صاحب سلامیاں وصول کرتے ہیں۔ یہ مرید ہیں حضرت سلطان بہو کے، ان کو شرم کرنی چاہیے، جانوروں پر یہ سری ظلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمائے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے بیل پر بوجھ ڈالا، جس طرح گدھے پر بوریاں اور بوجھ ڈالتے ہیں، اس نے بیل پر ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی وہیں استعمال کرو۔ یہ بیل، یہ جانور اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے بنائے، آپ اس سے دوسرے کام نہ لو۔ تو گھوڑا اللہ نے سواری کے لیے بنایا، اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے بنایا، یہ قلعے اکھیڑنے کے لیے اللہ نے اس کو نہیں بنایا۔ اب یہ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ بیل پر اگر بوجھ ڈالا گیا آپ غصہ ہوئے، اور جو آدمی یہ گھوڑے بگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت سلطان باہو کے مرید ہیں، تو یہ قیامت کے دن کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے کہ گھوڑا اللہ نے سواری کے لیے بنایا، اور سواری کے اندر بھی یہ ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو، اس پر زیادہ بوجھ نہ ہو، یا جہاد کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن یہاں پر قلعے اکھاڑنے کے لیے، ناچنے کے لیے اس لیے نہ اللہ نے اس کو بنایا، اور جو آدمی ان چیزوں میں استعمال کرے یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عند علماء کہتے ہیں کہ جانور پر ظلم جو ہے انسان پر ظلم سے بھی زیادہ شدید گناہ ہے۔ ایک آدمی انسان کو تھپڑ مارے، دوسرا آدمی جانور کو مارے، تو جانور کو مارنے والے کو زیادہ گناہ ملے گا، کیونکہ انسان کی فریاد تو کوئی نہ کوئی سن لیتا ہے، اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن گھوڑا وہ بیچارہ چپلی میں بھاگ بھاگ کر تھک جائے تو وہ کہاں جائے، کس سے وہ جا کر اپنی غم ہلکا کرے، کس کے سامنے جا کر وہ رحم کی اپیل کرے۔ تو اس لیے بے جان مخلوق پر گندے شوق نہ پالیں، اس چیز سے بچ جائیں، تو اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک آدمی کے عموماً 98% تعلقات، جو آدمی گھوڑے پالتا ہے یا اس طرح کے کام کرتے ہیں چپلیوں والے، 98% یہ کام کرنے والے گندے اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے تعلقات بازاری لوگوں سے بنتے ہیں، بے نماز لوگ ہوتے ہیں، اکثر شرابی ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے ان کے تعلقات بن جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر آدمی غلط راہ پر چلنے لگ جاتا ہے، اپنے ہاتھ پر خود ہی کلہاڑا مار بیٹھتا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وقت پہ کافی ہے خوش ہے ابر خوش انگام کا، جب جل گیا کھیت تو می برسا کس کام کا۔ تو اس لیے عموماً بروں کی صحبت سے آدمی برا بنتا ہے، اچھوں کی صحبت سے اچھا بنتا ہے۔ تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا آدمی یقیناً اس سے نمازوں میں سستی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ شرابوں میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات جوئے میں، گندی چیزوں میں، آہستہ آہستہ وہ خدا سے، مخلوق خدا سے دور ہوتا ہوتا انتہائی اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے۔ باقی یہ حضرت سلطان بہو کے جو مرید ہیں یہ ہمیں دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کی لید کا ثواب رکھا فلاں، تو میرے بھائیوں اس کی لید کا ثواب ہے، لیکن جہاد کی نیت سے رکھو، اور اس کو سواری کے لیے رکھو، پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی رکھی ہے، لیکن یہ عام شوقیہ طور پر ایک چیز رکھنا۔ اب ایک آدمی کتا رکھتا ہے شوقیہ طور پر، آپ نے فرمایا جو شوقیہ طور پر کتا رکھے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اگر شکار کے لیے رکھو، اگر چوکیداری کے لیے رکھو، پھر رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، پھر اس کا کوئی گناہ بھی نہیں۔ اسی طرح یہ گھوڑا شوقیہ ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ زینت ہے، تو بھئی زینت والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ نے زینت کے لیے صرف گھوڑا نہیں بنایا بلکہ خچر بھی ہے، گدھا بھی ہے، پھر ایک چپلی گدھوں کی بھی کرانی چاہیے ان پیر صاحبان کو،
ایک چپلی اور قلعہ اکھاڑنے کے لیے کبھی خچر کو بھی استعمال کریں. تو اس لیے یہ زیب و زینت یہ سارے ان کے بہانے ہیں. اصل کے اندر یہ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی واہ واہ کے لیے اور صرف اپنی عزت کے لیے، دنیاوی جاہ و جلال کے لیے یہ کام ہے. باقی کوئی شرعی دلیل نہیں اس چیز کو رکھنے کی اور اس طرح پالنے کی. باقی ہاں یہ بھی ہے ایک چیز کہ جب آدمی ایسی چیزیں پالتا ہے، عموماً سننے کو ملتا ہے جو گھوڑے والے ہیں کہ بھئی گھوڑا جو ہے نا یہ خوش بختی کی علامت ہے. جس گھر میں گھوڑا ہوتا ہے وہاں سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، فلاں ہو جاتی ہیں، خیر ہی خیر. لیکن یاد رکھیں جس گھر میں گھوڑا ہو، یہ شرک ہے عقیدہ رکھنا کہ یہ بخت کی علامت ہے، کیونکہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ. اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچانے چاہیں تو وہاں پر نہ کوئی پیر بچا سکتا ہے، نہ کوئی فقیر بچا سکتا ہے. گھر میں گھوڑا ہو یا گدھا ہو، اللہ کی طرف سے جو تکلیف آنی ہے نہ اسے گدھا روک سکتا ہے، نہ گھوڑا روک سکتا ہے، نہ کوئی تعویذ روک سکتا ہے، نہ کوئی کنڈے نہیں روک سکتے ہیں، اور نہ کوئی یہ کڑے اور یہ انگوٹھیاں فلاں فلاں یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں سب یہ شرک ہے، سب گندے عقائد ہیں. عقیدہ مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تکلیف پہنچانا چاہے کوئی چیز بھی اس کے لیے بخت نہیں بن سکتی، اور اللہ اگر خیر پہنچانا چاہے تو کوئی چیز بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو بہرحال ہمارے ذمہ یہی ہے. تو میرے بھائیو یہ بے شک اچھی چیز ہے. گھوڑا خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ میری توحید کی دلیل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زینت کے لیے بنایا اور تم اس کو اپنے فلاں فلاں غلط استعمال میں لگاؤ. زینت کے لیے اللہ نے سونے کو بھی بنایا. اب سونا زینت ہے، سب سے بڑی زینت بھی سونا ہے، سب سے مہنگا بھی سونا ہے. اب سونے کا 1 تولہ 1 لاکھ سے زائد کا ہے، اور سونا اگر 1 کلو ہو، اور گھوڑے کا وزن دیکھیں اور سونے کا دیکھیں، لیکن سونا مرد کے لیے اللہ نے حرام کر دیا. اسی طرح اولاد ہے، اس کی محبت بھی ہے، زینت بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ تمہارے مال بھی، اس مال کے اندر گھوڑا بھی ہے. تمہارے مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، ان کو غلط استعمال نہ کرنا. ان کی محبت میں آ کر اللہ کی محبت کو قربان نہ کر دینا. ان کی محبت میں آ کر کہیں غلط کاموں میں نہ لگ جانا کہ تمہاری نماز کا خیال نہ ہو، روزے کا خیال نہ ہو، وقت کا ضیاع ہو، مال کا ضیاع ہو، کہیں اسراف اور فضول خرچی ہو، تکبر ہو، ریا ہو. مخلوق خدا وہ گردے اپنے بیچنے پر مجبور ہو، مخلوق خدا وہ خودکشی کے لیے تیار ہو، مظلوم آدمی بیچارے رو رہے ہوں، غریبوں کی بیٹیاں گھروں پر بیٹھی ہوں، ان کے سروں میں چاندی اتر آئے، اور اسی طرح یتیم بچے وہ سسکتے رہیں اور تم گھوڑوں پر اپنی خواہشیں پوری کرتے رہو. یاد رکھنا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. یہ تمہارا مال تمہارے لیے اس وقت فتنہ بن جائے گا. تو محبت تو ہونی چاہیے، لیکن محبت کے پھر اصول بھی وہ ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں. اگر خام خواہ کسی کو شوق ہو 1 آدھ گھوڑا وہ رکھ لے، جہاد کی نیت سے اس پر سواری بھی کرے، جہاد کی نیت سے، ورزش کی نیت سے، یا زینت کی نیت سے. بہرحال یہ گھوڑے پالنا، پھر بگانا، پھر اسپیشل ٹرکوں میں لے جانا، 10 12 گھنٹے ان بیچاروں پر زخمی ہو جانا، اور کئی قسم کی زیادتیاں ان کے ساتھ، یہ شرعی طور پر بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں. ان چیزوں سے بالکل بچیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ نہیں. یہ میلے اور یہ اس طرح کے فنکشن یہ سب کفار کے رسم و رواج ہیں، مسلمانوں کے لیے بالکل نہیں. وہاں پر جو ہوتے بھی تھے تھوڑا بہت، وہ صرف اور صرف اس لیے تھے کہ اس وقت یہ جہاد کے طور پر استعمال ہوتا تھا. آج نہ جہاد کی نیت ہے، اور رکھنے والے گھوڑے ان کو جہاد کا پتہ بھی نہیں، نہ جہاد کا شوق ہے، اور نہ آج کل جہاد ان گھوڑوں پر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ ٹینک خریدیں، ان کو بھگائیں تو سنت پر بھی عمل ہو جائے اور آپ کی تیاری بھی ہو جائے. بہرحال ان چیزوں سے آپ بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے.